بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد عن معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم محبت کرنے والی اور زیادہ بچے پیدا کرنے والی عورت سے شادی کرو، کیونکہ میں تمہاری وجہ سے باقی امتوں پر قیامت والے دن فخر کروں گا۔ اس حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کے ایک مقصد کی طرف متوجہ فرمایا۔ شادی انسان کی ضرورت ہے، جسمانی ضروریات بھی اس سے پوری ہوتی ہیں اور ایک معنوی ضرورت بھی اس سے انسان کی پوری ہوتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہتا، اس نے بہرحال مرنا ہے، جو آیا ہے اس نے جانا ہے، لیکن وہ جانے سے پہلے اپنا قائم مقام اور اپنا جانشین چھوڑ جاتا ہے اپنی اولاد کی صورت میں۔ اسے اس بات سے اطمینان ہوتا ہے کہ میں نے زندگی میں جو کچھ کیا ہے، جو کچھ کمایا ہے، جو کچھ بنایا ہے، چاہے وہ مال کی صورت میں ہے یا علم کی صورت میں ہے یا دین کی صورت میں ہے، وہ سنبھالنے والا کوئی موجود ہے، وہ میرے سے لینے والا کوئی موجود ہے، میں اس کے حوالے کر کے اب جا رہا ہوں۔ اسے اپنی محنت کے ضائع ہونے کا، رائے گاں ہونے کا افسوس نہیں ہوتا۔ اس لیے اگر اولاد ہو جائے تو انسان کی دنیا میں دلچسپی باقی رہتی ہے، اگر نہ ہو تو وہ کہتا ہے میں کس کے لیے کر رہا ہوں۔ تو یہ ایک اللہ کا ایک نظام ہے، فطرت ہے انسان کے اللہ نے بنا دی ہے کہ اولاد کے اندر انسان کو اصل میں اپنا آپ نظر آتا ہے کہ میری آگے زندگی اب بڑھ گئی ہے، میرا نام باقی رہے گا، میرا کام باقی رہے گا۔ اور پھر ایک یہ بھی جذبہ ہوتا ہے کہ اولاد جس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متوجہ فرمایا وہ یہ ہے کہ او ولد صالح یدعو لہ، آدمی جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو اپنے نام اعمال تو اس کے ختم ہو جاتے ہیں، لیکن پیچھے سے اس کو ثواب پہنچتا رہتا ہے مختلف مدات میں، جن میں سے ایک مد یہ ہے کہ نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے، نیک اعمال کرتی ہے، ان کا ثواب اس کو پہنچ جاتا ہے، چاہے اولاد نیت کرے نہ کرے، چاہے نہ چاہے، ان کے نیک عمل کا ثواب والدین کو پہنچتا ہے۔ تو یہ بھی ایک جذبہ ہوتا ہے جو انسان کو اس چیز پر ابھارتا ہے۔ تو اولاد کا ہونا ایک انسان کا فطری جذبہ ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس جذبے کو سامنے رکھتے ہوئے فرمایا کہ تم اس کی کوشش کرو کہ ایسی عورت سے شادی کرو جو زیادہ بچے پیدا کرے۔ اس کا اندازہ کیسے ہوتا ہے؟ علماء نے فرمایا کہ اس کے خاندان سے، کہ خاندان میں اگر اس کی والدہ ہے، اس کے اور جو ہے وہ خاندان میں بچے پیدا کرنے کی زیادہ تناسب ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں بھی بچے زیادہ ہوں گے۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ تمہاری شادی کی جو ترجیحات ہوتی ہیں، تم مختلف چیزیں دیکھتے ہو، پیسہ دیکھتے ہو، حسب نسب دیکھتے ہو، تو اس میں یہ چیز بھی دیکھ لیا کرو، کیونکہ اس چیز کی وجہ سے مجھے خوشی ہوگی۔ تمہاری اگر اولاد زیادہ ہوگی تو امت مسلمہ کے افراد زیادہ ہوں گے، اللہ کا نام لینے والے زیادہ ہوں گے، دین کا کام کرنے والے زیادہ ہوں گے، اور قیامت والے دن میں تم پر فخر کروں گا باقی امتوں کے مقابلے میں۔ تو یہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت سے گویا کہ ایک تقاضا فرمایا ہے، اس کی رعایت رکھنی چاہیے۔ آج کل جو ہے اس کے خلاف کافروں کی جانب سے یا کافروں سے متاثر افکار کی جانب سے ایک فکر چلائی جاتی ہے کہ بچے دو ہی اچھے یا چھوٹا خاندان زندگی آسان۔ یہ فکر بالکل گمراہ کن ہے۔ یہ قرآن اور حدیث کے جو نصوص ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور شریعت نے جو شریعت کا ہمیں مزاج دیا ہے اس کے بالکل خلاف بات ہے۔
یہ کافروں کی جانب سے چلائی ہوئی بات ہے، جن کی نظر صرف اس مادی دنیا کے اسباب و وسائل پر ہے، اللہ تعالیٰ کے خزانوں پر اور قدرت پر ان کی نظر نہیں ہے۔ یہ ایک مسلمان کی بات نہیں ہو سکتی کہ جو ہے وہ اسی کو دیکھ کر سامنے رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں وسائل بے پناہ رکھے ہیں، انسان ان وسائل کو استعمال کرنے والا ہو تو سب کو روزی ملے گی۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو فقر کے ڈر سے قتل نہیں کرو۔ قرآن پاک جو ہے وہ مشرکین مکہ یہ کام کرتے تھے، جبکہ ان کی سوچ یہ تھی کہ ہم ان کو کھلائیں گے کہاں سے، جب اتنے بچے ہو گئے تو ہم کھلائیں گے کہاں سے؟ فرمایا نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تمہیں بھی روزی ہم دیتے ہیں اور ان کو بھی ہم دیں گے، تم کون ہوتے ہو کھلانے والے اور کسی کے خالق اور رازق بننے والے؟ تم کون ہوتے ہو؟ روزی دینا تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، تمہیں تو اللہ ذریعہ بنا دیتے ہیں، وسیلہ بنا دیتے ہیں، تمہیں ثواب مل جاتا ہے، ورنہ روزی کا نظام تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو اس لیے اس ترغیب سے متاثر ہو کر جو ہے اولاد کم پیدا کرنا یہ تو بالکل حرام ہے، ناجائز بات ہے۔ ہاں اگر کوئی شخصی عذر ہے، جیسے صحت کا مسئلہ ہے یا کوئی اور مسائل ہیں، اس کی وجہ سے وقفہ مناسب کیا جا سکتا ہے، اس سے بھی پوچھ لیا جائے اہل علم سے کہ اس سلسلے میں ہمارے لیے وقفہ کرنا جائز ہے ناجائز ہے یا کیا اس کی صورتحال ہے۔ تو اس لیے اس تحریک سے متاثر ہو کر اولاد کم رکھنا یہ تو حرام ہے۔ اپنی شخصی ضرورت کی وجہ سے کر سکتے ہیں، اور وہ بھی عارضی کوئی نہ کوئی ذریعہ اختیار کیا جائے۔ پکا اس سلسلے کو ختم کر دینا، بند کروا دینا اولاد کے سلسلے کو، یہ بھی ناجائز ہے، کیونکہ یہ اپنے جسم میں ایک تصرف ہے جس تصرف کا ہمیں اختیار نہیں ہے۔ ہمارا جسم رواں یہ اللہ کی ملکیت ہے، ہماری ملکیت نہیں ہے۔ اللہ جیسے چاہیں گے ہم ویسے استعمال کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ استعمال کریں گے تو ہمیں اس کی جوابداری کرنی ہے قیامت والے دن۔ تو ایسا کوئی طریقہ اختیار کرنا جس سے اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے پکی یہ ناجائز اور حرام ہے۔ یہ تغییر لخلق اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ نظام میں دخل اندازی ہے جس کی انسان کو اجازت نہیں دی گئی۔ تو جبکہ عارضی ذریعہ اختیار کیا جا سکتا ہے مگر اہل علم سے پوچھ کر۔ اللہ تعالیٰ